إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه بلغ رسالة ربه وأدى أمانته وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ذميم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے کہ جو ہمارا مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور وہی غوث اعظم ہے، اور انگنت درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جو ہمارے ہادی اور رہنما ہیں، اور وہ ہمیں ایسے واضح اور روشن دین پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق سورۃ الرحمن سے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جنتان، دو باغات ہیں، دو جنتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو ڈر ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس بات سے ڈرے کہ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے اجر دے گا، اور اگر وہ کسی برے کام میں ملوث ہے، کوئی معصیت کا کام کر رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، تو وہ اس بات سے ڈرتا ہے
کہ اللہ رب العزت میری پکڑ کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا ذکر کیا تھا۔ حدیث بڑی طویل ہے، قصہ بڑا طویل ہے، مختصر کہ 3 افراد اپنے گھر سے نکلے کام کاج کی غرض سے، راستے میں آسمانی آفت کے سبب غار کے اندر چلے گئے، غار کا منہ چٹان کے ذریعے سے بند ہو گیا۔ اب تینوں دعائیں کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، لیکن وہ چٹان ہٹ رہی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تینوں نے سوچا کہ ایک ایک عمل جو خالص اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کیا ہو وہ پیش کرتے ہیں۔ تینوں نے اپنا عمل پیش کیا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جس نے اپنا یہ عمل بتلایا کہ یا اللہ تو جانتا ہے، بڑا مال دیا تھا، بڑی دولت تھی، اور ساتھ ساتھ جوانی بھی تھی، جوانی کے لمحات بھی تھے۔ انہی دنوں میرے چچا کی بیٹی میرے پاس آتی ہے، مال کا سوال کرتی ہے، مجبور تھی وہ، میں نے مال دینے کا وعدہ کیا لیکن ساتھ برائی کی شرط لگائی، مان گئی، مجبور تھی، وقت اور جگہ متعین ہو گیا، وہ دن آ گیا اور میں اس جگہ چلا گیا جہاں میں نے یہ برا فعل انجام دینا تھا۔ یا اللہ مجھے دیکھنے والا، سننے والا، پکڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ عین اس وقت جب میں اس کے ساتھ برائی کرنے والا تھا، اس نے مجھ سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ یا اللہ میں نے اس گناہ کو خالصتاً تیرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا، حالانکہ مجھے دیکھنے والا، سننے والا، پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، خالصتاً تیرا ڈر میرے دل کے اندر ایسا پیدا ہوا کہ میں وہ جگہ چھوڑ کر چلا گیا، وہ کام میں نے چھوڑ دیا۔ یہ ڈر ہے اللہ رب العزت کا۔ دوسرا ڈر جو آج ہمارے دلوں کے اندر سے غائب ہو چکا ہے، جو آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے، وہ ڈر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونا ہے اور اللہ رب العزت نے ہم سے سوالات کرنے ہیں اور ہم نے اللہ رب العزت کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہ ڈر مقام رب کا خوف جسے کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھ لیں، سید الاولین والآخرین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، لیکن مقام رب کا خوف کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں ہے، اور صحابہ کی مجلس میں اکثریت ان صحابہ کی ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان صحابہ کے اندر ایک صحابی جعفر طیار بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ کہ حبشہ کی سرزمین جہاں تم نے پہل ہجرت کی تھی، وہاں کوئی ایسا واقعہ دیکھا جس نے تمہیں بڑا حیران کیا ہو، بڑا پریشان کیا ہو؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جی ہاں، میں نے ایک ایسا منظر دیکھا، ایک ایسا واقعہ جس نے مجھے بڑا حیران کیا۔ کہا بیان کرو۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ ہم حبشہ کی سرزمین پہ تھے، ہمارے سامنے سے ایک بوڑھی عورت کا گزر ہوا، وہ بوڑھی عورت اپنے سر پہ ٹوکری اٹھائے ہوئی تھی، اس کے اندر کچھ اناج تھا، کچھ پھل فروٹ تھے، وہ لے کر جا رہی تھی۔ پیچھے سے ایک حبشی نوجوان جو اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا اور گھوڑے پر سوار تھا۔ جب اس نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو اسے مستی سوجی، شرارت سوجی۔ اس نے کیا کیا؟ اس عورت کو دھکا دے دی، وہ عورت گر گئی اور وہ حبشی نوجوان ہنستا ہوا، کہکے لگاتا ہوا آگے چل کے۔ وہ عورت اپنی ٹوکری کے اندر سامان ڈالنے لگی۔ سب باتوں میں عجیب بات یہ لگی، وہ اس عورت کا یہ جملہ تھا جو بڑا حیران کرنے والا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ کیف بک یا غدر اذ وضع اللہ الکرسی، اے نوجوان
آج کے دن تو میرے ساتھ یہ کام کر کے چلا گیا، مجھے دھکا دے کر شرارت کر کے تو چلا گیا، لیکن مجھے یہ بتا کہ کل کے دن تو کیسے بھاگ سکے گا جب اللہ رب العزت کرسی عدل پر آئے گا اور تمام اولین اور آخرین کے درمیان عدل قائم کرے گا۔ آج کے دن تو بھاگ گیا، لیکن کل کے دن کیسے بھاگ سکے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ واقعہ سنا، آپ زارو قطار رو پڑے، اور رونا بھی اس طرح تھا کہ جس طرح ایک موتیوں کا ہار ٹوٹتا ہے اور موتی گرتے ہیں ایک ساتھ، اس طرح آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید الاولین والآخرین ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، قیامت کے احوال کے اندر آپ نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب تمام انسانیت جائے گی کل قیامت کے دن اور کہے گی کہ آپ سفارش کریں کہ اللہ رب العزت حساب و کتاب کا معاملہ شروع کریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ، میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ سنبھال نہیں سکیں گے، اور جاتے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ اور آج جو ہم اتنا اکڑ کر زمین پر چلتے ہیں، ہمارے اندر اتنی اکڑ، ہر گناہ کو شور مچا کر جو اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بدترین عمل ہے، بڑی جھٹائی کے ساتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف نہیں کہ ہم نے کل اللہ رب العزت کے ہاں کھڑے ہونا ہے اور اللہ رب العزت کے سوالوں کے جوابات دینے ہیں؟ آج ہم کس بات پر اکڑتے ہیں؟ آج کھلے عام ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جامع ترمذی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جو اللہ رب العزت کے 5 سوالات کے جوابات دیے بغیر آگے چلا جائے۔ اس میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور 5 سوالوں کے جواب اس سے مطلوب ہوں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا تب تک اپنے پاؤں تک کو ہلا نہیں سکے گا، اتنا اللہ رب العزت کا خوف ہوگا۔ وہ 5 سوال کیا ہیں؟ اللہ رب العزت بندے سے پوچھے گا، بتاؤ بندے زندگی کیسے گزاری، پوری زندگی کا حساب دو۔ اب یہاں کون سا بندہ جواب دے سکتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت توحید پر گزاری ہوگی؟ وہی اللہ رب العزت کے سامنے جواب دے سکے گا۔ اور جس نے اپنی پوری زندگی اماموں کی تقلید میں، پیروں کے پیچھے اور مزاروں پر گزاری ہوگی، جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ دنیا میں شرک کیا ہوگا، وہ کس منہ سے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دے گا؟ کیسے جواب دے سکے گا؟ اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ آج دیکھ لیں ہمارے ہاں ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری برادری کے جو رسم و رواج ہیں، ان کو ٹٹولیے، ان کو دیکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے کہ ہمارے معاملات قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ شادی بیاہ سے لے لیں اور جنازے تک کے معاملات کو دیکھ لیں، ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں جس کے اندر خلاف سنت کوئی بات نہ ہو، اور ہم بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں اس موقع پر نہیں کریں گے تو کب کریں گے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ ان معاملات میں تو یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دین میں آسانیاں رکھی ہیں، یہ بات کہہ کر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اور اللہ رب العزت کے حکم کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، معصیت پر معصیت ہو رہی ہوتی ہے اور ہم بڑی جٹائی کے ساتھ ان معصیتوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں نے بھی اور آپ نے بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے، ہر معاملے کے بارے میں پوچھنا ہے، نمازوں کے بارے میں پوچھنا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، ہر ایک چیز کے بارے میں، ہر عبادات کے بارے میں پوچھنا ہے، اور اس وقت کے لیے، اس دن کے لیے یہ جواب تیار کر لیجیے۔ اللہ رب العزت بندے سے دوسرا سوال کرے گا، بتاؤ بندے، پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں ہے، دوسرا سوال زندگی کے ایک خاص اسٹیج کے بارے میں ہے۔
بتاؤ بندے جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور بندہ اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ساتھ فرمایا کہ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے، اور اس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے افراد ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ان میں سے ایک نوجوان ہے، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو پروان چڑھایا ہوگا اللہ رب العزت کی عبادت میں۔ وہ لوگ بھی اس سوال کا جواب تیار کر لیں جو اپنی جوانی گزار چکے ہیں، اور وہ نوجوان بھی اس پر غور و فکر کر لیں جو ابھی اپنی نوجوانی کے لمحات میں ہیں کہ کل اللہ رب العزت کے سامنے اس جوانی کا حساب دینا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب جو عبادت ہے وہ ایک نوجوان کی ہے۔ اور آج نوجوان اپنے معاملات دیکھ لیں، آج اپنے معاملات دیکھ لیں کہ ایک نوجوان آپ کو مسجدوں کے اندر تو نظر نہیں آئے گا لیکن بازاروں کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ آج ایک نوجوان، آج مسجد کی صفیں چیک کر لیں، پہلی صف سے لے کر تیسری چوتھی صف تک آپ کو کوئی نوجوان نظر نہیں آئے گا۔ دیکھ لیں ہماری مسجدوں کا، حتیٰ کہ رمضان بھی دیکھ لیں آپ کو نوجوان ہمیشہ پچھلی صف میں نظر آئیں گے۔ میرے بھائی، ہم کس منہ سے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کس منہ سے اپنی جوانی کا حساب دیں گے؟ ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنے معاملات کو دیکھیے، اپنے جوانی کے ایام کو غنیمت جانیے، اور جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر اپنی جوانی کو پروان چڑھائیے، کیونکہ کل اس جوانی کے بارے میں حساب دینا ہے۔ اور وہی نوجوان اپنی جوانی کے بارے میں حساب دے سکے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں گزارا ہوگا۔ اللہ رب العزت بندے سے تیسرا سوال کرے گا، بتاؤ بندے، دنیا کے اندر بڑا مال تھا نا، بڑا پیسہ تھا، بتاؤ یہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ ذرائع آمدن کیا تھی؟ مال حلال تھا یا حرام تھا؟ حساب دو مال کا، کس کس جگہ سے مال کو کمایا تھا؟ اب یہاں دیکھ لیں، یہاں ہمارے معاملات کیا ہیں؟ حرام ہماری روزی کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ کی حدیث کا مفہوم یوں ہی بنتا ہے کہ جو بندہ اپنی تجارت کے وقت، اپنے سامان کو بیچتے وقت جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہے، کل قیامت کے دن اس بندے کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے سے نہ کلام کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی اس کا تزکیہ کرے گا، بلکہ سیدھا جہنم کے اندر ہوگا۔ آج ہماری روزی کے اندر حرام داخل ہو چکا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے والد امام اسماعیل جو بہت بڑے امام تھے، محدث تھے، ان کے مرض الموت میں ان کے ایک دوست ابو حفص جو خود ایک بڑے محدث تھے، ان کے پاس گئے، امام بخاری کے والد کے پاس۔ مرض الموت میں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے والد امام اسماعیل۔ مرض الموت میں فرماتے ہیں اپنے دوست سے کہ میں تمہیں ایک بات بتلا کر جا رہا ہوں کہ میری پوری جائیداد کے اندر میرا جتنا مال ہے ان سب کے بارے کے اندر میرا تبصرہ یہ ہے، میرا معاملہ یہ ہے کہ میری پوری کمائی کے اندر 1 درہم 1 دینار بھی حرام کا نہیں، اور حرام کا دور کی بات، اس میں مجھے شبہ تک نہیں ہے کہ شاید یہ درہم حرام کا ہو، شبہ تک نہیں ہے۔ میرا پورا کا پورا مال حلال کا ہے، اور پھر حلال کے اندر برکت دیکھیں، وہی جائیداد، وہی روپیہ پیسہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت پر لگتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں، جتنے مدارس ہیں دیکھ لیں، جب تک بخاری نہیں پڑھتا، صحیح بخاری نہیں پڑھتا، تب تک اسے سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔
یہ اسی حلال کمائی کا نتیجہ ہے۔ حلال کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی ہے، بڑی وسعت ہے، بڑی برکت ہے، محنت ہے، مشقت ہے، لیکن برکت بھی اللہ رب العزت نے بڑی رکھی ہے۔ کتب احادیث کے اندر ہمیں واقعہ ملتا ہے امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کا، دونوں بڑے محدث ہیں، پائے کے محدث ہیں۔ امام شافعی یہ استاد ہیں اور امام احمد یہ شاگرد ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں آج کوئی اچھا کھانا تیار کرو۔ وجہ کیا ہے؟ میرے استاد آ رہے ہیں، امام شافعی میرے گھر آ رہے ہیں۔ بیٹی نے جب یہ سنا کہ میرے والد کے استاد آ رہے ہیں، گوشت کا سالن تیار کیا، بہترین کھانا تیار کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ آئے امام احمد کے گھر، رات کا وقت ہے، رات کے کھانے کا ٹائم ہے، کھانا لگا دیا گیا۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کھانا کھا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کھانا کھا لیتے ہیں اور بیٹی امام شافعی رحمہ اللہ کے کمرے کے اندر جائے نماز مصلی بچھا دیتی ہے اور وضو کا پانی رکھ دیتی ہے کہ اتنے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، ضرور رات کو قیام اللیل کریں گے۔ وضو کا پانی بھی رکھ دیا اور جائے نماز بھی بچھا دیا۔ کھانے سے فارغ ہوئے، امام شافعی رحمہ اللہ آرام کے لیے گئے اپنے کمرے میں۔ رات گزر گئی، صبح فجر کا وقت ہوا۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ دونوں نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے۔ بیٹی امام شافعی رحمہ اللہ کے کمرے میں گئی، دیکھ کر حیران ہو گئی کہ پانی جیسا رکھا تھا ویسا ہی، کم نہیں ہو، اور جائے نماز جیسے بچھائی تھی ویسی کی ویسی ہی، مانا اتنے بڑے محدث ہیں اور رات کا قیام نہیں کیا۔ امام احمد رحمہ اللہ گھر پر آئے، بیٹی نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کے استاد، ان سے مجھے دو شکایت ہیں، دو سوال ہیں ان سے۔ ایک تو انہوں نے رات کا کھانا جو ہم نے ان کو دیا، انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، سیر ہو کر کھایا۔ یاد رکھیں کہ اس وقت بلکہ آج کے دور میں بھی کہ جو رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھانا یہ عیب سمجھا جاتا تھا، یہ عیب شمار کیا جاتا تھا، اور بالخصوص ایک عالم طبقے کے لیے۔ بہرحال دوسری شکایت کیا ہے؟ دوسری شکایت یہ ہے کہ جائے نماز اور وضو کا پانی رکھا تھا، کچھ بھی استعمال نہیں کیا، مانا رات کو قیام اللیل نہیں کیا۔ یہ آپ کے کیسے استاد ہیں؟ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام احمد نے اپنے بیٹی کے سوالات ان کے سامنے رکھ دیے۔ میری بیٹی کے سوالات ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ رات جو پیٹ بھر کر کھانا کھایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ایک ایک لقمے کے اندر، ایک ایک نوالے کے اندر حلال کی خوشبو آ رہی تھی، اسی لیے پیٹ بھر کر کھایا، سیر ہو کر کھایا۔ اور دوسرا سوال کہ رات کو قیام اللیل اس لیے نہیں کیا کہ میں نے سوچا کہ اتنا بہترین کھانا کھایا ہے جس کے ایک ایک نوالے کے اندر حلال کی خوشبو ہے، تو اب اگر میں رات کو اٹھتا ہوں، قیام اللیل کرتا ہوں، تو اس کا فائدہ صرف میری ذات کو ہوگا، اس کا اچھا اور بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ کہا اس کا استعمال میں نے ایسے کیا، اس حلال کے کھانے کا، اس حلال کے کھانے سے جو توانائی آئی تھی اس کا استعمال ایسے کیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا صرف ایک جملہ، پوری حدیث نہیں، صرف ایک جملہ، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے سے یہ جملہ کہا تھا۔ اس حدیث کے ایک جملے سے 100 سے زائد فقہی مسائل میں نے اخذ کی۔ حدیث کے ایک جملے سے 100 سے زائد فقہی مسائل اخذ کیے جس سے امت کو فائدہ ہو۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ حلال کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی برکت رکھی، جس کے کھانوں کے اندر حلال کی خوشبو آئے، پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے۔ جن کے جائیداد کے اندر، جن کے مال کے اندر حلال ہو، ان کی اولادیں پھر اس طرح پروان چڑھتی ہیں۔ جن کے پیٹوں کے اندر حرام کی ٹکڑی نہ جائے، وہ پھر اس طرح کے بڑے بڑے علماء اور محدثین تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے کل قیامت کے دن کہ بتاؤ بندے، مال کہاں سے کمایا تھا؟ حرام ذرائع سے کمایا تھا یا حلال ذرائع سے؟
اور وہاں وہی بندہ جواب دے سکے گا جس کے پورے مال کے اندر حرام شامل نہ ہو۔ اللہ رب العزت بندے سے چوتھا سوال کرے گا، بتاؤ بندے مال کہاں خرچ کیا تھا؟ ایک تو ہے مال کہاں کمایا، دوسرا ہے مال کہاں خرچ کیا، حلال جگہوں پر لگایا تھا یا حرام جگہوں پر؟ اب یہاں وہ بندہ کیسے جواب دے سکے گا جس نے اپنے مال کو لگایا ہی فضول خرچی میں ہوگا؟ آپ دیکھ لیں یہ جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں، جو رسم و رواج ہیں، کتنا پیسہ انسان کا ضائع ہوتا ہے، کتنی فضول خرچی ہوتی ہے رسم و رواج کے اندر۔ رسم و رواج نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ایک غریب سے غریب گھرانہ بھی ہو، ان کے معاملات بھی دیکھ لیں، یہ رسم و رواج میں ہمیں یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المبذرین، بے شک یہ فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والا انسان شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا بتاؤ بندے مال کہاں لگایا تھا؟ اب وہ بندہ کیسے جواب دے سکے گا جس نے اپنا مال ہی اللہ رب العزت کی معصیت کی جگہ پر لگایا؟ مال حلال کمانا یہ اور بات ہے، اور مال کو اچھی جگہ لگانا یہ اور بات ہے۔ ایک بندہ مال حلال کمائے، حرام شامل نہ ہو، لیکن لگائے حرام جگہ پر، تو اس کی پکڑ تو ہونی ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے، اس کا جواب بھی تیار کر لیجئے دنیا میں رہتے ہوئے۔ اللہ رب العزت بندے سے آخری سوال کرے گا، بتاؤ بندے جتنا علم تمہارے پاس تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ اب یہاں رک جائیے اور اپنے گریبانوں میں جھانکنا شروع کیجیے۔ علم تھا نا کہ جمعے کے دن خطیب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، علم یہ تھا نا کہ مسجد میں آ کر سنتیں پڑھتے ہیں 2 رکعت، یہ علم تھا کہ جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اس دن کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ بتائیے کل کیسے جواب دیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ یہ علم تھا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھی، یہ علم تھا کہ روزے فرض کیے گئے تھے، یہ علم تھا کہ زکوٰۃ فرض کی گئی تھی۔ بتاؤ کیسے جواب دو گے اللہ رب العزت کی بارگاہ؟ اللہ رب العزت نے تو ایسے لوگوں کی مصلت بیان کی، ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، آخری آیت کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مغضوب علیہ قوم کون سی ہے؟ فرمایا یہ قوم یہود ہے۔ کیا جرم ہے؟ غضب نازل کیوں ہوا ہے؟ کہا علم تو بہت تھا، تورات کا علم بہت تھا، تورات کے حافظ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، احبار تھے، رہبانیین تھے، لیکن اپنے علم پر عمل نہیں تھا۔ امیروں کے لیے الگ قاعدے نکالے ہوئے تھے، غریبوں کے لیے الگ قاعدے۔ امیر کوئی زنا کر آتا تو گدھے پر بٹھا دیتے اور منہ کالا کر دیتے، اور جب کوئی غریب زنا کرتا تو اسے پتھر مار کر رجم کر دیتے۔ یہ علم تھا، علم بہت تھا تورات کا، حافظ تھے، لیکن اپنے علم پر عمل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا؟ مغضوب علیہ قوم، وہ قوم جس پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، اور جس قوم پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا ہو وہ قوم کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھ سکتی۔ فرمایا ولا الضالین، گمراہ لوگ کون ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قوم سے مراد قوم نصارہ ہے، عیسائی قوم۔ کیا جرم ہے؟ کیوں گمراہ ہوئے؟ جرم یہ ہے کہ علم نہیں تھا، علم بالکل نہیں تھا، لیکن بلا وجہ کے عمل کیے جا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، دیکھ بھی نہیں رہے کہ یہ عمل قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، ہماری شریعت سے ثابت ہے یا نہیں، بس عمل کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ گمراہ ہے، ولا الضالین، ہر نماز کے اینڈ میں دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو گمراہ ہوئے یا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں، ہمارے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں بلا وجہ کے عمل کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ شروع ہو چکا ہے، اس کے اندر کتنے بدعات ہوں گی، کتنی خرافات ہوں گی۔ اپنے عمل کا جائزہ لیجئے، کیا وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت میں ہے؟
دیکھ لیجئے اپنی نماز حدیث کے مطابق چیک کیجئے. نماز میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اذا کبر یدیہ رفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. نماز کا پہلے رکوع ہی آپ کا غلط ہے، ہاتھوں کو کان کی طرف اٹھا رہے ہوتے. اچھا رکوع جا رہے ہیں، رفع یدیہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رکوع سے اٹھتے پھر ہاتھوں کو اٹھاتے. اپنی نمازوں کو چیک کیجئے. نماز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں ہوتی، اس شخص کی نماز بے فضول ہے، کوئی عمل کوئی اجر نہیں جس نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو. آج ہماری نمازیں چیک کر لیجئے، اماموں کی تقلید کے اندر اتنے اندھے ہو چکے ہیں، شخصیتوں کی تقلید کے اندر اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ شریعت بھول چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھول چکے ہیں. کل قیامت کے دن کیسے جواب دیں گے اللہ رب العزت کے سامنے، کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا الفاظ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، ذہنوں میں بٹھا لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اپنے قدم تک کو، اپنے پاؤں تک کو ہلا نہیں سکے گا. کیا عالم ہوگا کہ سامنے رب ذوالجلال ہے اور سامنے ادھر گناہگار بنتا ہے، کیسے جواب دے سکے گا؟ اپنی نمازوں کو چیک کیجئے، اپنے روزوں کو، اپنے عمرے، اپنی زکوٰۃ، اپنے حج کو چیک کیجئے. کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت محمدیہ کے خلاف ہے یا شریعت محمدیہ سے ثابت شدہ ہے؟ دیکھ لیجئے اپنے اعمال کو. کل اللہ رب العزت نے بندے سے یہ سوالات پوچھنے ہیں اور ہر ایک بندے نے اس کا جواب دینا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے صرف بندے سے اتنا پوچھ لیا کہ بندے بتاؤ کہ یہ عمل کیوں کیا تھا، اس پر میرا آرڈر، میرے نبی کا آرڈر نہیں تھا، یہ عمل تو نے کیوں کیا، بندے کے پاس اس کیوں کا جواب نہیں ہوگا، وہ کیوں کا جواب دے ہی نہیں سکے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا آرڈر نہیں، ہمارا چھپا نہیں، ہماری مہر نہیں، وہ عمل مردود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی امام کا نام نہیں لیا ہے، نہ کسی صحابی نے کسی امام کا نام لیا ہے، نہ کسی تابعی نے، نہ کسی محدث نے، نہ کسی فقیہ نے، نہ کسی زاہد نے، بلکہ جن اماموں کی تقلید میں آج لوگ اندھے ہوئے ہیں انہی اماموں نے کہا ہے کہ اگر ہماری رائے کے مطابق کوئی حدیث آئے تو ہماری رائے کو لے لو، اگر ہماری رائے کے مخالف کوئی حدیث آئے تو ہماری رائے کو چھوڑ دو اور حدیث کو لے لو. وہ تو حدیث سے محبت کرنے والے تھے، اپنی زندگیاں انہوں نے حدیث کے مطابق گزاری ہیں، اور آج ہم اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی خاطر، اپنے فرقے کو ثابت کرنے کی خاطر حدیث کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. تو سوچ لیجئے، ان 5 چیزوں کے جوابات نوٹ کر لیجئے. اللہ رب العزت نے بندے سے پوچھنا ہے زندگی کیسے گزاری، جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور آخری سوال کہ اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا. ایک آخری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جیسے ہی جہنم کے اندر گرے گا اس کا پیٹ پھٹ جائے گا اور پیٹ سے آنچنیاں نکلیں گی، اور وہ آنچنیاں اس کے ارد گرد گھومیں گی جیسے ایک جانور، ایک چوپایا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے. وہ آنچنیاں اس کے ارد گرد گھومیں گی اور اہل جہنم اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے تمہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے. پھر اس شخص کو دیکھیں گے اور کہیں گے تم وہی شخص ہو نا جو دنیا کے اندر ہمیں نیک عمل کا حکم دیا کرتے تھے، ہمیں نیکی کی طرف بلایا کرتے تھے اور برائی سے روکا کرتے تھے، تم وہی شخص ہو نا. وہ شخص کہے گا ہاں میں وہی ہوں، جب تمہیں تو دنیا میں نیکی کی طرف بلاتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، دنیا کے اندر تمہیں تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی سے نہیں رکتا تھا. اس شخص کا انجام یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں پڑا ہوگا، پیٹ پھٹا ہوا ہوگا اور آنچنیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوگی. کس قدر تکلیف میں، کس قدر شدت کے عذاب میں مبتلا ہوگا. تو آج دیکھ لیجئے ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود ہماری نمازیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तमाम बीमारों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला तमाम को शिफा कामिला वाजिला नसीब फरमाए। हमारे यहाँ के नमाजी साथी और बड़े ही बुजुर्ग साथी हफीज़ साहब, अकरम भाई, तकी भाई, अनीस भाई और नासिर हबीब साहब काफ़ी अरसे से अलालच में हैं, बीमारी में हैं। अल्लाह ताला तमाम को शिफा कामिला वाजिला नसीब फरमाए। जो कोई भी परेशान हाल हैं अल्लाह ताला तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। यहाँ के एक और नमाजी साथी जावेद साहब, वो भी काफ़ी अरसे से अलील हैं। अल्लाह ताला उनकी बीमारी को भी ख़त्म कर दे, उन्हें भी शिफाए कामिला वाजिला नसीब फरमाए। जो कोई भी परेशान हाल हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं, कुफ़ार गालिब हैं, अल्लाह ताला उन कुफ़ार को नेस्ते नाबूद कर दे और मुसलमानों को ग़लबा अता फरमाए, मुसलमान मज़लूमों की मदद फरमाए। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़ज़्यि दुन्या वअज़ाबिल आख़िरा। या क़ादियल हाजात इक़्दि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन वया शाफ़ियल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुन्या वल आख़िरा। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।